اچھا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اگین 90s میں. آپ ایک پارٹی کے سینئر لیڈر تھے اور کافی ساری مطلب یہ کہ الطاف بھائی آپ کی بات مانا کرتے سمجھتے تھے. اب 90s کے اندر ایک کلیش ہوتا ہے حقیقی اور ایم کیو ایم کا, جس کے تحت ہزاروں مہاجر لڑکا شہید ہو جاتا ہے. شہید کا ورڈ استعمال کروں گا کیونکہ یہ زیادہ تھوڑا اپروپریٹ لفظ ہے. آپ نے کیا کیا اس زمانے میں؟ آپ کا کیا اوپینین تھا اس حوالے سے؟ کیونکہ قائد کا جو غدار ہے, موت کا حقدار ہے, یہ جو بندہ حقیقی میں جاتا تھا اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا. اور یہی آفاق احمد ورسز الطاف حسین. یہاں مہاجر بندہ مرتا مہاجر تھا. اچھا یہ وہ مہاجر ہے جس نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. مطلب سارے کے سارے ہمارے علی گڑھ یونیورسٹی کے لائرز وہیں سے سارے آئے. پاکستان میں اسٹارٹ کی بیوروکریسی مہاجروں کی, اور اتنا بڑا ہے اس کے اوپر تو ہم 10 پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں کہ مہاجروں نے کیا کام کیا. اورینٹ ایئر لائن سے لے کر چلیں 10,000 قصے ہیں میرے پاس تو بات کرنے کے. اور میں نے پڑھا اس لیے اسی حوالے سے, مہاجروں کے حوالے سے, کہ ان کا کردار کیا ہے پاکستان میں, کیونکہ ابھی نیریٹو بڑا عجیب سا بنا ہے پورے پاکستان میں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو مہاجر کی لیگیسی تھی. اب مہاجروں کی لیگیسی کہاں آ گئی کہ 90s کے اندر ایک انتہائی بیکار سے پیٹی ایشو کے اوپر کہ یار ایک پولیٹیکل پارٹی چھوڑ کر دوسری پولیٹیکل پارٹی میں ایک انسان چلا جائے تو اس کو مار دیا جائے, کیونکہ قائد کا جو غدار ہے موت کا حقدار ہے. ایم کیو ایم چھوڑی, مار دی. اب یہاں سے یہ بھی یہی کرتے تھے حقیقی والے. پستہ کون تھا؟ مہاجر, پڑھا لکھا مہاجر, قابل مہاجر. آپ کا کیا اوپینین ہوا کرتا تھا؟ آپ الطاف بھائی سے کیا بات کیا کرتے تھے؟ اور اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے ہم. نہیں اس بارے میں بھی بات کر لیں گے, ساتھ ہی بات کریں گے. ہاں, دو چیزیں پس منظر کی میں اگر نہ بتاؤں تو میں انصاف نہیں کروں گا اس موضوع کے ساتھ میں. وہ دو پس منظر یہ ہیں دانیال. پہلا تو یہ کہ یہ جو ایم کیو ایم کے اندر رفٹ ہوئی جس کے نتیجے میں حقیقی بنی, ٹھیک ہے, اور پھر یہ جو مرنے والا بھی مہاجر اور مارنے والا بھی مہاجر, ٹھیک ہے نا, جو آپ نے جو سوال پوچھا اس میں تو یہی اس کا کانوٹیشن تو یہی ہے نا. اچھا اب مجھے بتائیں لیکن لڑانے والا کون تھا؟ اس کو آپ اسپیئر نہیں کر سکتے. مطلب بیوقوف تھوڑی ہیں اتنے مہاجر. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں آپ کا سوال تو بہت زیادہ میرے لیے اس کی بہت اہمیت ہے. ہاں مطلب ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب دیے بغیر تو آپ مہاجر سیاست کے سفر میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. میں بالکل آپ کی اس کی اہمیت, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں. پھر ایم کیو ایم تھی کیا؟ ایک مڈل کلاس ایسے ہی نوجوان, پڑھے لکھے نوجوانوں, یعنی مڈل کلاس ینگ ایجوکیٹڈ فینومینن which was completely a new phenomenon in Pakistan's politics. ورنہ وڈیرے تھے, جاگیردار تھے, پاورفل سرمایہ دار تھے, امیر بندہ, سرمایہ دار تھے, پیسے والوں کی ایلیٹ, سمپل ورڈ, ایلیٹ تھے, ایلیٹ سیاست تھی نا. پہلی بار عوامی سیاست اگر ہمارے یہاں آئی اور پورے ملک میں بھی, ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایک عوامی انقلاب ضرور برپا کیا, لیکن ان کی جتنی لیڈرشپ تھی وہ سب ایلیٹ قیادت تھی. ہاں, رورل ایلیٹ, فیوڈل ایلیٹ, کیپٹلسٹ ایلیٹ, وہ یہ سب تھی. لیکن ہم جینوئنلی جامعہ کراچی, سندھ میڈیکل کالج, اچھا تھے مڈل کلاس لیکن انٹلیکچوئلز بھی تھے. الحمدللہ, مطلب سارے انٹلیکچوئلز تھے ماشاءاللہ, پڑھے لکھے تھے. اور بہت کم ہم میں سے ایسے تھے جن کی سپلیاں آئی ہوں, جو ایگزام میں فیل ہوئے ہوں, جو سیاست یعنی سیاسی کارکن ہونے کے باوجود کالجز میں بھی الحمدللہ میری کوئی سپلی نہیں تھی. میں چاروں پروفیشنل میں سب میں بغیر نقل کیے پاس ہوا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ بھی ایک اللہ نے کرم کیا تھا. اچھا اب کیا ہوا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں, میرا کہنا یہ ہے کہ عامر خان کے انٹرویوز آپ نے سنے جب وہ ایم کیو ایم میں آ گئے, واپس معافی مانگ کر آئے, شہداء کی فیملیز نے ان کو معاف کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہم سے اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی اور ہم اعلی کار بنے. اب یہ بات بھی ریکارڈ پر رہنی چاہیے کہ کس کے اعلی کار بنے. اچھا ایوریج ایج کیا تھی بشمول الطاف حسین کے, ایم کیو ایم کے لوگوں کی کتنی ایج تھی آپ بتائیں؟ ہماری ایوریج ایج کیا تھی؟ آپ کی تو 20s میں تھی. ہم ظاہر 20 لیٹ 20s کہہ سکتے ہیں. تو اگر میری ایج یہ تھی, الطاف حسین کی مجھ سے 6 سال بڑے تھے, اسی طرح اور لوگ تھے 30s, تو ایوریج ایج 27-28 سال سے تو زیادہ تھی نہیں نا. الطاف بھائی پھر بھی 40. اور اگر نہیں 32 سے 39 اور میں جو یہ جو سارا سانحہ ہوا تھا یہ 90 میں شروع ہوا سارا, 89-90 میں نا. اچھا اب اگر 90 میں شروع ہوا تو 2 سال ہوئے میری میئر شپ تھی, یعنی ہماری میئر شپ کے کام میں بھی یہ سب رکاوٹ تھی. یعنی مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو آپس میں
مہاجروں کو تقسیم کیا جائے، ان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. یہی مڈل کلاس عمل اگر مہاجر کینواس سے نکل کر نیشنل کینواس پر چلا گیا تو ہمارے مخالفین ایک تو روایتی مذہبی جماعتوں کے مولوی تھے، مولوی علماء کو میں نہیں کہہ رہا، میں مولوی کی بات ہے، سیاسی مولوی. پھر اشرافیہ یا بیوروکریسی میں ہمارے مخالفین تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ ایک جینوئن عوامی فینومینن ہے. یہ پنجاب میں چلا گیا، یہ کے پی کے بلوچستان میں گیا تو وہاں مخالفت، سیاسی مولویوں کی مخالفت، اشرافیہ کی مخالفت، وڈیروں جاگیرداروں کی جو مختلف سیاسی جماعتوں میں تھے ان کی مخالفت، اور پھر سرمایہ داروں سرمایہ کاروں کی نہیں، ان کی مخالفت، اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی وہاں پر ساتھ کھڑی ہو جائے اور وہ یہ محسوس کرے کہ بھائی ان کے پروں کو اب لگام دینی اور باندھنا ہے. صحیح. تو اصل میں وہ بیک گراؤنڈ تھا نا، اس میں یہ سب ہونا تھا. صحیح. تو اس میں پھر یہ لڑائی ہوئی. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ ہم تو قبائلی علاقوں کے لوگ تھوڑی تھے. اچھا میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ ہم کوئی جنگلی تھے؟ نہیں تھے مطلب وہی نا، نہیں تھے. لیکن یہ نعرہ پارٹی کی پالیسی پرسکرپشن نہیں تھا. دیکھیں میں بہت ساری غلط چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، یہ ان لوگوں کا تھا جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں. ارے بھائی صرف یہاں پر بات نہیں تھی، وہ کفن پہن کر کفن پوش جلوس نکلتے تھے اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا. لاہور جا کے میرے ایم پی ایز ایم این ایز جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا اور وائٹ واش کرنا پڑتا تھا اپنی اس کو یوز کر کے کہ کیا ہم وزڈم سے آ رہی ہیں. تو یہ ساری فحش سنگین غلطیاں ہیں، چاہے پرسکرائب تھیں یا نان پرسکرائب تھی، پالیسی تھی یا نہیں تھی. اگر ایم کیو ایم کے کھاتے میں آئی تو جہاں عامر خان نے اگر معافی مانگی تو ایک معافی ہم سب کو مل کر کھڑے ہو کے ہمیں بھی اپنے ووٹ بینک کے ساتھ، یا جس کا نقصان ہوا، دیکھیں اگر مرنے والا بھی میرا ہی بیٹا یا میرا ہی بھائی تھا اور مارنے والا بھی وہی تھا، تو پھر مجھ پر لازم ہے کہ میں خالد مقبول، عامر خان اور خالد مقبول، مصطفیٰ کمال اور آفاق احمد کھڑے ہو کے، الطاف حسین بھی، دیکھیں الطاف وہ حسین بندہ تو لیڈ کر رہا تھا، لیکن الطاف حسین میں مین غلطی تو اس کی ہے. دیکھیں ہم تو الطاف حسین سے الگ ہو کے اب الگ کام کر رہے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر لوگ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں یہ کام کرنے کے لیے، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. لیکن ہماری عمریں اس وقت 27 28 سال 30 سال کی لیکن تھی، ہماری میچیورٹی کا لیول دیکھیں. ہاں ایسا ہی ہے. لیکن رسپانسبل ہم کس کو کہیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. دیکھیں میں رسپانسبلٹی فکس کرنے میں جاؤں گا تو کہیں ایم کیو ایم کی اس بیڈ لیگیسی کو ڈیفینڈ بھی کر جاؤں گا کہ مطلب یہ کہ کیا سارا قصور میرا تھا. وہ ڈیورس ہوتی ہے نا تو میاں بیوی کے درمیان ڈائلاگ ہوتے ہیں. کورا کاغذ ایک انڈیا کی فلم تھی، اس کے ڈائلاگ تھے. دونوں میاں بیوی ڈیورس کے بعد ٹرین میں ملتے ہیں اور وہ اپنے بٹن وہ دیکھ رہا تھا ٹوٹا، تو کہتا کہ میں آپ کے بٹن سی دوں. تو وہ پھر دونوں جب بات کرتے تو وہ کہتے ہیں کیا سارا قصور میرا ہی تھا. تو پھر ریئلائزیشن ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ تھوڑا قصور میرا تھا، تھوڑا قصور تمہارا تھا، ہم دونوں کا قصور. نہیں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ 100% قصور ایم کیو ایم کا تھا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ انصاف جب ہوگا، جتنے پوڈ کاسٹ جتنے انٹرویوز ہوتے ہیں صرف ایم کیو ایم کو کٹہرے میں کھڑے کر کے، حالانکہ میں آج ایم کیو ایم سے میرا تعلق نہیں ہے، مجھے تو انہوں نے خود الگ کر دیا. میں تو بڑی آسانی کے ساتھ مصطفیٰ کمال کی طرح سارا ایم کیو ایم پہ ملبہ ڈال دوں، لیکن یہ انصاف نہیں ہوگا. مجھ پہ حالات کا جبر تھا کہ میں ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف مغلظات، بد تہذیبی بد تمیزی کروں. تو پھر میرے والدین کی تربیت، پھر میرا جو دعویٰ علی گڑھ کا پڑھے لکھوں کا، تو وہ کہاں چلا جائے گا اگر میں کسی کے کہنے پہ یہ کروں یا میں خود بھی کروں، چاہے میرے کتنے ہی ناراضگی یا اختلاف. لیکن اگر 30-35 سال میں نے اس لیگیسی کے ساتھ کام کیا، میں اس کی پالیسیوں کی مخالفت کروں گا کہ 12 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا. 12 مئی میں ایم کیو ایم کا سارا قصور نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم کو اس دن اپنی ریلی نہیں نکالنی چاہیے تھی. اصل مسئلہ یہ. فاروق بھائی آپ تو اس وقت ساتھ ہی تھے، آپ کو پتہ ہے 12 مئی میں کیا ہوا تھا، آپ کو تو اچھی طرح یاد ہے. وہ آج ٹی وی نے ایک انٹرویو چلا دیا تھا، ادھر سارے کے سارے بوائز پہنچ گئے تھے ان کو توڑنے کے لیے. بات یہ ہے کہ کہاں تھی پارٹی لیڈرشپ، کیا کر رہی تھی لیڈرشپ، کون تھا ان کو آرڈر کرنے والا. میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں. 12 مئی کو پٹیل پہاڑا پہ، گرو مندر پہ فائرز کہاں سے آئے؟ بٹر ٹروتھ ہے میرے بھائی. ساری سیاسی جماعتوں کے بہت سارے لوگ مسلح ویڈیو پہ نظر آئے.
ایسا ہی ہم نے ایک بیٹر ٹروتھ کی 7-8 منٹ کی وہ نکالی تھی ویڈیو ہم نے. بے نظیر کی شہادت بھی ہمارے سامنے ہی ہے جس میں ایم کیو ایم انوالو نہیں تھی، اور میں ایم کیو ایم نہیں تھی، اور ایم کیو ایم کے سپورٹ ایم کیو ایم ایکچولی میں مطلب میں بہت بڑا 27 دسمبر میں بہت بڑا کرٹیک ہوں ایم کیو ایم 7 کیا ہوا تھا، بہت بڑا کرٹیک ہوں میں ایم کیو ایم کا ہمیشہ، ایم کیو ایم اور الطاف بھائی کا. لیکن میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں جس فلیٹ میں رہتا تھا اس کی چھت کے اوپر ایم کیو ایم کو غریب کی جورو بنا دیا گیا، جس کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیں اور باقی سب بے قصور دعوے دار سارے کلین چٹ نکل اچھا جائیں. میں تو کروں گا، میں تو ڈالوں گا پھر بھی ملبہ، کیونکہ میں خود مہاجر ہوں. ٹھیک ہے، تو میں پہلے اپنے گھر سے شروع کروں گا. ٹھیک ہے، میں پیپلز پارٹی کو بعد میں بلیم کروں گا، پہلے تو میں ایم کیو ایم کے اوپر آؤں گا کہ بھائی آپ نے ہم سے